السلام علیکم. پنجاب سے لاہور سے ایک اسٹڈی سامنے آئی ہے اور شاید موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایک ٹرو ریفلیکشن پیش کرتی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر صورتحال کیا ہے. کیپٹن عثمان جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے انچارج ہیں، گورنمنٹ آفیسر ہیں، انہوں نے یہ اسٹڈی کی ہے اور سیمپل سائز بھی کافی اچھا ریئلسٹک سائز ہے. سیمپل سائز ہے 12,257 اور اس میں مختلف ایج بریکٹس کو کور کیا گیا ہے. رینڈمائز بھی ٹیسٹ کیے گئے اور اسی طریقے سے ایک سلیکٹ گروپ جو ہے اس کے اوپر بھی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے. وہ اسٹڈی یہ ظاہر کرتی ہے کہ تقریباً 5.18% سے لے کر 6% تک لوگ اس سے وائرس سے آلریڈی لاہور شہر کے اندر متاثر ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. اور اس کی تعداد جو انہوں نے بتائی ہے وہ نمبر اگر آپ سنیں گے تو ہمیں شاید بہت ہی زیادہ پرو ایکٹیولی کچھ کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کے تحفظ کی خاطر. لاہور شہر کے اندر ان کا خیال یہ ہے کہ 6,70,800 لوگ ممکنہ طور پر اس سے آلریڈی متاثر ہو چکے ہیں. اور یہ پوسٹ عید جو ہمارا آفیشیل ڈیٹا ظاہر کر رہا ہے، یہ جو کووڈ کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس کے نمبر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پچھلے 3 دنوں کے اندر 88، 76 اور 60 224 ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے 8,500 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو سامنے آئے ہیں. ہمیں یہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ یہ 15,000، 13,000، 12,000 کے ٹیسٹ میں سے یہ لوگ پازیٹیو سامنے آ رہے ہیں، وچ از آلموسٹ 20% پازیٹیو ریٹ. جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں 15,000 لوگوں کے، ان میں سے 20% کے قریب پازیٹیو نکل رہے ہیں. بہت ہائی پرسنٹیج ہے. اسی طریقے سے کراچی کے اندر 1-2 ہاسپٹل کے اندر ایک اسٹڈی کی جا رہی ہے جسے ڈاکٹر طاہر شمسی لیڈ کر رہے ہیں. ہاسپٹل سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، اس میں 17% سے زائد لوگ، 17.3% لوگ جن کے ٹیسٹ کیے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کو کرونا ہوا تھا، تو ان کے اندر وہ اینٹی باڈیز نکلیں جس سے پتہ چلا کہ یہ کرونا سے متاثر ہو کر ٹھیک ہو چکے ہیں. تو ہاسپٹل سٹاف اس وقت کتنا ولنریبل ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مریضوں کا تحفظ کرنا ہے، ان کا علاج کرنا ہے. سب سے زیادہ اس وقت ولنریبل وہ ہیں یہ جو فرنٹ لائن سولجرز کہہ کے ہم ان کے لیے ابھی تک بہت زیادہ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. سب سے زیادہ اس وقت ولنریبلٹی جو ہے لیول سب سے زیادہ ہائی ان کا ہے، ان نرسز کا، ان ڈاکٹرز کا جو علاج کر رہے ہیں کرونا کے مریضوں کا. لاہور والی اسٹڈی کو سامنے رکھیں تو ولنریبلٹی جو ایلیمنٹ ہے ان ایج گروپس کا جو 50 سال سے اوپر ہے، 50 سال، 55 سال، 60 سال، 70 سال، ان کے لیے انہوں نے بولا کہ ولنریبلٹی لیول سب سے زیادہ ہے. اور تجویز انہوں نے جو دی ہیں چیزیں کرنی، وہ شاید عمران خان کی حکومت کو پسند نہیں آئیں گی. اس میں وہ کہتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں 4 ویکس کے لیے. یہ شاید ابتدائی سٹیجز کے اوپر ممکن تھا، اب 2-3 مہینے کے بعد لوگ آپ کے لاک ڈاؤن ہونا پسند نہیں کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں جو سبسیکوینٹ ڈیسیژنز ہیں لفٹنگ، وہ بھی اس طریقے سے اس کے اوپر بھی طریقہ کار طے کرنا چاہیے. 50 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو مکمل کوارنٹین کیا جائے. مینڈیٹری اسٹے ایٹ ہوم کی پالیسی جو ہے اس کو جو ہے پاکستان میں رائج کیا جائے. یہ چیزیں کرنے کی ابتدائی دنوں میں تھیں. پہلے 3-4 ہفتے کر لیتے تو شاید بہت سے یورپ اور امریکہ کے یا دیگر جو ممالک کے اندر ہمیں ٹرینڈ نظر آتا تھا، جب گراف اوپر جا رہا تھا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کو انفورس کرنے کی کوشش کی. اس کے بہت سے یورپین کنٹریز کے اندر پازیٹیو نتائج سامنے آئے. پہلے گراف یوں اوپر جا رہا تھا، پھر وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. بعض جگہوں پہ جب انہوں نے نرمی کی تو اس میں پھر تیزی آئی ہے. لیکن جنرلی جب آپ نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن انفورس کیا یورپ کے بیشتر ممالک میں، تو گراف جو پہلے یوں اوپر جا رہا تھا تو وہ ایک تیزی کے ساتھ پھر نیچے بھی آنا شروع ہوا. پاکستان میں ہم درمیان میں ہی رہے، ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے رائٹ پہ جانا ہے کہ لیفٹ پہ جانا ہے، اور اس کا خمیازہ ہم نے عید کے دنوں میں جو شاپنگ ہوئی اس کے ہم اب بھگت رہے ہیں نتائج. ٹیسٹ میں پرسنٹیج پہلے 10% پازیٹیو آتی تھی، اب وہ 20% پازیٹیو آ رہی ہے. نو آنورڈ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے ہمیں ابھی ڈائریکشن معلوم نہیں. پرائم منسٹر کی ابھی بھی ہم نے تقریر سنی تو وہ کچھ کہہ بھی رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ غریب لوگوں کو بچانا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن کبھی چاہتے ہی نہیں تھے جو صوبوں نے کر دیا. تو ابھی تک ہم ڈیسائسو نہیں ہے کہ ہمیں آگے کیسے بننا ہے. لاک ڈاؤن شاید آپشن میں سے میں تو کم از کم رول آؤٹ آف کرتا ہوں. 3 مہینے کے بعد آپ لوگوں کو کہیں گے کہ دوبارہ شاپس بند کر کے گھروں میں چلے جاؤ تو آپ کی کوئی بات سنے گا نہیں. لیکن لوگوں کو تحفظ کیسے دینا ہے اور بچانا کیسے ہے، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں گل صاحبہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وزیر ہیں، اور مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. زرتاج بی بی آپ فرمائیے گا، کلیئرٹی کم لگتی ہے ہماری اپروچ کے اندر جس کا شاید ہمیں نقصان زیادہ اٹھانا پڑ رہا ہے. تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی کلیئر پکچر ہماری گورنمنٹ پاکستان کی اور پوزیشن جو ہماری ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس ملک کے اندر آلموسٹ تمام پروونسز انکلوڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے آپ کے جو ہیلتھ منسٹرز ہیں وہ خود اسپیشلائز ڈاکٹرز ہیں. اور جب آپ کی این سی سی کی اور این سی سی او سی کی جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تمام ہیلتھ منسٹرز، تمام نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تمام آرمڈ فورسز
اور پلاننگ ڈویژن اور اسی طریقے سے ہیلتھ منسٹر اور چیف منسٹرز تمام بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے سے گورنمنٹ اور آپ کو پرائم منسٹر ہر روز اور ہر ہفتے آپ کو آگاہ کرتی ہے. ایوالونگ سچویشن ہے, اس میں کبھی 2+2=4 نہیں ہے, اور دنیا بھی اسے لڑ رہی ہے, صرف پاکستان ہی نہیں, دنیا بھی اسے لڑ رہی ہے. اور جس بیماری کے بارے میں WHO کہہ دے کہ یہ پینڈیمک کے بجائے انڈیمک کے اندر چینج ہو سکتا ہے, ایک لیویبل, اور ہم نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے, ہم نے امیونٹی ڈیولپ کرنی ہے. SOPs کے تحت ہم لوگوں نے اپنے ملک اور کاروبار کو کھولنا ہے. اور جہاں پہ STPI آپ کو یہ کہتا ہو کہ اگر آپ نے مزید 1 مہینہ سخت لاک ڈاؤن کیا تو آپ کے 9 لاکھ کے قریب کاروبار بالکل ختم ہو جائیں گے. 5 کروڑ لوگ آلریڈی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں اور 2.5 کروڑ مزید اس سے افیکٹڈ ہو. اور آپ کا ورلڈ فوڈ کا جو آرگنائزیشن ہے اور آپ کا جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا وہ کہہ رہا ہو کہ 25 کروڑ کے قریب اموات صرف اور صرف بھوک افلاس سے ہو جائیں گے, اور اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے. وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی کلیئرٹی, ان کی گورنمنٹ کی تمام کام, میں سمجھتی ہوں جس کو WHO بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان لڑنے میں اور ڈیسیجن میکنگ میں اور کرونا وائرس کے پینڈیمک کے تناظر میں اسٹریٹجیز میں تقریباً ٹاپ 6 ممالک کے اندر آتا ہے. اور ہم لوگوں نے, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں صرف پرائم منسٹر عمران خان ہی نہیں, ہماری گورنمنٹ ہی نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے کلیئرٹی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک ایکا ہو, یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ آپ کو صوبوں کے لحاظ سے, غربت کے لحاظ سے, علاقے کے لحاظ سے, فیسلٹیز کے لحاظ سے, امینڈمنٹ کے لحاظ سے, ریجنز کے لحاظ سے جب آپ نے وہاں پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, آپ نے اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. سو فار میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے, ہمارے لوگوں نے جس طریقے سے, آپ نے عید والی ٹھیک مثال دی ہے, اس سے میں ڈس ایگری نہیں کروں گی, کیونکہ میں نے جب آپ سے عید سے پہلے والے بھی پروگرام میں جب کووڈ-19 کا اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا, میں آپ کے پروگرام میں ڈائریکٹ آئی تھی, تب بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ندیم صاحب ابھی وہ آنے والا عید کا اور چاند رات ہوگی اور لوگ خواتین سے میری اپیل ہے, اور میں نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی خواتین سے اپیل کی تھی کہ خدا کا واسطہ اپنی فیملی کو اور اپنی زندگی کو, یہ میں اکا دکا میں مانتی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو لوگوں کا اچھا وہ ہے. کیونکہ 4 میں سے 3 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے, اور پرائم منسٹر یہ کہیں کہ 18ویں ترمیم تھی, صوبوں نے اپنی مرضی کر لی, تو بات کوئی بنتی نہیں ہے. تو نیشنل اپروچ چاہیے تھی, نیشنل اپروچ شاید لیک کرتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی, اور بغیر کسی سیاست کیے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ 3 بڑی بنیادی چیزیں ہیں. پوری دنیا میں یہ وائرس ہے, یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے انڈیجنس ریالٹیز کے اکارڈنگلی اور ڈیزیز کے, وائرس کے اسپریڈ کے اکارڈنگلی ایک حکمت عملی بناتا ہے. اور پاکستان میں کیونکہ یہ اس کا جو اسپریڈ ہے اور اس کی جو پہلی کیس آیا سامنے وہ باقی ممالک کے بعد لیٹر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آیا, تو لرننگ کرو پاکستان کے لیے بہت زیادہ تھا کہ ریجن میں کنٹریز نے کیا کیا اور ڈیولپڈ کنٹریز نے کیا کیا. اور اس کے بعد کیونکہ ان ممالک میں تحقیق ہو چکی تھی, اس ممالک میں ایک حکمت عملی وضع کی گئی تھی, لیکن پاکستان میں نہ تو ہم اس کے لیے تیار تھے معاشی طور پہ, سوشلی, اور آلسو اویئرنیس کریٹ کرنے کے اندر. تو 3 چیزیں میں کہوں گی جو ہم نے شروع میں غلط کی, اور ایک تو آج کی تاریخ تک وزیر اعظم کی جو تقریر ہے وہ صرف ایک کنفیوژن ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ کچھ کہتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی کہتے, مطلب کوئی ایک کلیئرٹی, باقی ممالک کی ایگزامپلز انہوں نے دیں, لیکن باقی ممالک نے چاہے لاک ڈاؤن کیا اور لاک ڈاؤن نہیں کیا, جہاں زیادہ تر نے لاک ڈاؤن ہی کیا کیونکہ اس کی صرف واحد لاک ڈاؤن اسٹریٹجی پوری دنیا میں ایوالو ہوئی. کچھ ایک اکا دکا ممالک ہیں جس کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں اور ہرڈ امیونٹی کی طرف گئے, لیکن ہمارا پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن ہے, ایک سٹیٹ آف کنفیوژن ہے, اور نیشنل حکمت عملی اور کوہیژن کی فقدان ہے. اور آپ دیکھیں کہ سندھ کوئی اور بات کرتا ہے, وہاں جہاں 3 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ تینوں اور کانفلکٹنگ باتیں کرتے ہیں وفاق کے ساتھ. اور آج جب وزیر اعظم نے بات کی تو جو سب سے خطرناک بات ہے, آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے تھا مریم, کہ کنسیلمنٹ کرنا کیا چاہیے بالکل تھا؟ دیکھیں کنسیلمنٹ, ابھی تو آپ نے فلاز آئیڈینٹیفائی کرے, لیکن کرنا کیا چاہیے تھا؟ میں ایک اور فلا جو بہت ہی خطرناک ہے اس کے بعد میں آپ کو کرنے کا بھی بتاتی ہوں, کہ جو سب سے بڑا فلا ہے اس وقت کنسیلمنٹ آف انفارمیشن ہے. اب پنجاب گورنمنٹ کی جو سمری سامنے آئی ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے انکشافات ہیں, جو ڈیٹا مطلب دل کو ہلا دینے والا ڈیٹا ہے, اور وہ 15 مئی سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پرائمری اور سیکنڈری جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہوں نے سمری دی, وہ ڈیٹا اور
سیمپلنگ کے ساتھ دی اور اس کے اندر تمام جو علاقے ہیں ڈیٹا سیمپلز بتائے گئے, اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا گیا؟ 15 دن کل جاسمین راشد صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا WHO نے یہ کہہ دیا, ابھی میری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ SDPI کہہ رہا ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں؟ اور بے روزگار لوگ ان 4 مہینوں میں نہیں ہو رہے. بے روزگار تو ندیم بھائی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ آپ معیشت کے اوپر ایک پوری ریسرچ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں کہ یہ 2 سال سے نالائکی اور نااہلی کا تسلسل ہے جس کی وجہ سے معیشت کہاں پہنچ گئی اور بے روزگاری, اور کورونا نے اس کو آگے زیادہ, کیونکہ ہم لوگ تیار نہیں تھے نہ معاشی طور پر. عمران خان وہ جواب نہیں دیا آپ نے کہا کرنا کیا چاہیے.